زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ہم اسی طرح ان لمحات کے ساتھ جو ہے نا وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو میٹھے کے ساتھ اور میٹھے لہجے کے ساتھ اور مٹھاس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں نا، تو ہماری زندگی بہت ہی پرسکون اور پر لائف ہوتی ہے، کیونکہ ایسی زندگی ہی انسان کو جو ہے نا وہ اس کو آگے بڑھنے کا حوصلہ اور تسلی دیتی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جہاں اتنا افراتفری کا دور ہے، جہاں بہت سارے ہمارے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، کہیں بچوں کا ٹیوشن، سکولز، بجلی کے بل اور ایسے ہی ہزاروں راشن، اور ان سب چیزوں میں نا ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں نا، تو پرسکون طریقے سے اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں نا، تو یقین جانیں یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارا دماغ جو ہے نا وہ نہیں الجھ رہا ہوتا۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خداوند کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، شکر ہے خداوند کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور یہاں میں بنانے جا رہی تھی چکن اور شملہ مرچ اور آلو۔ تو بے شک آپ کے پاس کم بجٹ ہے یا زیادہ ہے، یا آپ کے کچھ وسائل ایسے نہیں بھی ہیں، تب بھی آپ اگر سکون ہے نا تو آپ کی زندگی کو یقین جانے کہ بہت ہی، بے شک آپ کے پاس کم کھانے کو ہے، کم پینے کو ہے، لیکن زندگی میں جہاں اتنا افراتفری کا دور ہے، جہاں بے دینی کا دور ہے، وہاں پر پرسکون زندگی کو ہونا بہت ہی جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو پرسکون اور پرجوش کس طرح سے بنائیں، کس طرح ہم اپنی خوشیوں کو جو ہے نا وہ اپنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کریں، کیونکہ ایسے لمحات میں، ایسے ماحول میں جہاں ایک دوسرے کو ہم لوگ بہت تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، ساتھ رہ کر بھی ہم ایک دوسرے کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے نا گھر بہت ہی زیادہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا سکون، ہمارا چین جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں میں ساتھ ہی روٹی بنا رہی تھی اور ساتھ ہی میں نا سالن بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا سب سے پہلے جو میں نے کام کیا وہ نا میں نے میٹھا بنایا، کیونکہ ناشتہ وغیرہ تو ہم لوگ کر چکے تھے، تو اس کے بعد دوپہر کا ٹائم تھا تو بچے آئے تو انہوں نے بولا کہ ہمیں تھوڑا سا میٹھا کھانا ہے، تو میں نے وہ پوڈنگ بنا لی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اب دھونے جا رہی تھی برتن، کیونکہ آج میں نے کام تھوڑا سا نا لیٹ شروع کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، آپ بھی تھک جاتے ہو، ظاہری بات ہے، انسان ہے، انسان جتنا بھی باغم دوڑی کر لے، پھر وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ سست ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا بالکل بھی من نہیں کر رہا ہوتا کچھ کرنے کو۔ تو پھر میں نے نا آہستہ آہستہ سے کام خدا کا نام لے کر شروع کی، اور خدا نے میری مدد بھی کی، اور میں نے پھر سارا کام جھٹ پٹ سے نپٹا لیا۔ تو پہلے میں نے یہاں پہ کھانے پینے کا انتظام کیا، کیونکہ بچے ہیں نا پھر وہ صبر نہیں کر رہے ہوتے، اگر ان کو بھوک لگی ہوتی ہے نا تو کام بے شک میرا پینڈنگ پہ بھی تھوڑا سا چلا جائے، میں پہلے نہ کھانا پینا ان کو کھلا کے پھر ان کو ٹیوشن بھیج کے نا، تو یہاں میں اپنے کام جو ہے نا وہ نپٹا رہی تھی، کیونکہ میرا کام جو تھا نا آج بس ایسے ہی طبیعت سست ہو رہی تھی، بارش کا موسم تھا، اور ساتھ میں نے مشین بھی لگا لی، پھر یہ ہلکا پھلکا ہی جو ہے نا وہ موسم تھا، بارش کا اتنی زیادہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو بچوں کے یونیفارم وغیرہ بھی ہیں تو تھوڑا سا کپڑے ہیں تو وہ دھو ہی لیے جائیں، کیونکہ جب بھی میں چادریں اتارتی ہوں نا تو پھر کپڑے کافی جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی ٹینشن میں نا میں پھر کپڑے دھونا شروع کر دیتی ہوں، کیونکہ زیادہ بھی جمع کر کے دو گے تو میرے ماشاءاللہ سے 5 بچے ہیں اور شوہر بھی ہے، میں بھی ہوں، تو پھر اس طرح سے ہمارے کافی کپڑے جو ہے نا وہ پھر جمع ہو جاتے ہیں، اگر ایک ہفتہ میں کپڑوں کے جمع کروں نا تو پھر وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور پھر سکھانے کے لیے بھی اتنا جگہ نہیں ہوتی کہ انسان کہاں ادھر ادھر پھیلاتا رہے، تو اسی طرح سے نا میں بس 2 پھیری ہوتے ہیں تو دھو لیتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ یہ تھوڑے سے برتن تھے جو ہم نے کھایا پیا تھا تو میں نے وہ بھی دھونا شروع کر دیے، کیونکہ میں نا اپنا کام پھر میں نے سوچا کہ اگر میں ان برتنوں کو بھی رکھ دوں گی رات کے لیے تو پھر یہ بہت زیادہ نا میرا لمبا کھنچ جاتا ہے کام، پھر بار بار نا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، جب کپڑے دھو کے بیٹھو نا تب برتن دھونے کا من بھی نہیں کر رہا ہوتا، جب کپڑے وغیرہ دھوتے ہو آپ تو تھک جاتے ہو، تو پھر میں نا ساتھ ہی ساتھ یہ اسی لیے کرتی جاتی ہوں، کیونکہ ساتھ ہی میرے یہ بھی کام نپٹ جاتا ہے، کھانا پینا بھی ہو گیا، برتن بھی دھل گئے، تو اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ رات کو پھر میرے اتنے زیادہ برتن نہیں ہوں گے، پھر میں نا اپنا کام جو ہے نا ابھی سے میں نے سارا کھا پی کے برتن وغیرہ دھو لیے، تو بس اسی طرح سے گھر کے کام چلتے رہتے ہیں، جتنا مرضی بھاگم دوڑی کر لو، گھر کے کام تو ایسے ہیں جو نہ ختم ہونے والے ہیں، تو ان کاموں کی نا ٹینشن نہیں لینی چاہیے، آپ جتنا بھی ہو سکے اپنا زندگی کو بس ایسے ہی پرسکون اور آرام سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی اپنے دیکھنے والوں کو بولوں گی کہ آپ جتنا بھی ہو سکے نا
اپنے آپ کو اس چیز میں جو ہے نا لگا کے رکھا کرے کہ اپنے دل و دماغ کو نا شانت کرنے کی کوشش کیا کرے، کیونکہ جہاں ہم الجھنے لگتے ہیں نا کاموں کو دیکھ کے، وہاں ہی ہمارے نا کام جو ہے نا وہ زیادہ لمبے کھینچنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو کام ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہمارا دماغ اتنا زیادہ ایپسٹ ہو جاتا ہے کہ ہم سے نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ اور ساتھ ہی یہ میں برتن دھو رہی تھی اور ساتھ ہی میں نے لگائی ہوئی تھی مشین، تو 2 چکر تھے بس، بچوں کے یونیفارم وغیرہ تھے، وائٹ شرٹس ہوتی ہے تو پھر وہ بھی ضروری ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، 10-12 سال کا بچے ہیں میرے اور ایک 15 سال کا بیٹا ہے، تو اسی طرح نا پھر وہ ظاہری بات ہے اسکول جاتے ہیں تو گندی شرٹس پھر بری لگ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں ساتھ ہی میں نے نا یہ کمرے میں آ گئی، کمرے کا بھی میں نے سمیٹنا شروع کر دیا، اور یہ میرا بیٹا پڑھ رہا تھا، یہ کام کر رہا تھا، تو میں نے اس کو یہی بول رہی تھی کہ میرے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کروا دو۔ اور یہ ہے کہ بچے ہیں، پھر ان کا کام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ٹیوشن اسکول وغیرہ انہوں نے تو جانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے نا یہ پھر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے کام ہے نا وہ کرتے رہیں۔ اور پھر میں اتنا ان سے کام آج کل نہیں لے رہی، کیونکہ آگے پیپر آنے والے ہیں، تو بچوں کی جو ہے نا یہ پھر پڑھائی میں بہت زیادہ نقصان ہوگا اگر میں ان کو اپنے کام میں زیادہ الجھا کے رکھوں گی نا، تو پھر ان کے نا پڑھائی میں بہت نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نا میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کام خود ہی کروں اور خود ہی نپٹاؤں، کیونکہ بچوں پہ زیادہ برڈن اگر کام کا ہوگا تو پھر پڑھائی بھی ہے تو کافی پھر بچے نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آج میں نے تھوڑی سی ڈارک کلر کی چادر اس لیے ڈالی، میں نے سوچا تھوڑا سا ڈارک کلر بھی اچھا لگتا ہے۔ ویسے میں اتنے ڈارک کلر لیتی نہیں ہوں، کیونکہ بچے ہیں نا، تو بچے ڈارک کلر تو بچوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ ڈارک کلر سے نا میرا دل گھبراتا ہے، میں ڈارک کلر استعمال نہیں کر سکتی نا۔ اب تو پھر بھی ڈارک کلر استعمال کرنا میں نے شروع کر دیا، ورنہ پہلے تو بہت لائٹ کلر میں نا استعمال کرتی تھی۔ اور یہ دیکھیں میرا چھوٹا بیٹا ہے نا، تو وہ مجھے چادریں نکال کے دے رہا تھا اور کس طرح سے وہ کپڑے بھی کھیر رہا تھا، کہ میں نے اس کو یہی بولا تھا کہ مجھے نا اس کے ساتھ کے تکیے نہیں مل رہے تھے، اصل میں بچے ہیں تو بچے نا بس ایسے ہی کپڑوں خود ہی کبھی کبھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر وہ سارے مکس کر دیتے ہیں۔ تو پھر میں نا خود ہی دیکھ رہی تھی، یہاں سے چادر میں نے نکالی اور یہاں پہ بچھانی شروع کر دی۔ تو میں تو بس ایسے ہی کر رہی ہوں، تو کرتی ہوں کہ ہر ٹائم نا بس اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، تاکہ گھر بھی کلین اور بچے بھی صاف ہو۔ اسی طرح ایک عورت کا سلیقہ اور طریقہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو اپنے گھر کو سنجو کے رکھتی ہے۔ باقی اپنی زندگی میں سکون تو انسان کو تبھی ملتا ہے جب وہ خدا کی عبادت اور خدا کے کاموں کی طرف زیادہ اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے نا، تو سکون اور اطمینان تو اس کے پاس ہی ہے، بس اسی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سکون اور اطمینان دے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا وہ بہت ہی افراتفری کا ہے، کچھ بجٹ اور ہو رہا ہوتا ہے، کچھ لائٹ، یقین جانے جب ہم چھوٹے تھے نا تو لائٹ کا بھی اتنا ایشو نہیں تھا، تب اتنا، ہاں کچھ تو چھوٹے تھے تو اتنی چیزوں کی سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ لائٹ کا ایشو نہیں تھا، ہم لوگ سارا سارا دن جب ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے، لائٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ لائٹ جانی ہے۔ لیکن آج کل تو بس یہ ہے کہ بس ٹائم سے لائٹ آتی ہے، ٹائم سے گیس آتا ہے، تو یہ سب چیزیں نا ہماری زندگی کو کافی الجھا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ میرا کمرہ جو ہے نا میں نے نیٹ اور کلین کر دیا اچھے سے، میں نے ساری چیزیں صاف کر لی۔ اور باقی یہ ہے کہ میرے جو تکیے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ میرے تکیے میں الگ سے میں نے جو لیے تھے وہ کچھ ساتھ رکھ دیے اور کچھ دوسرے رکھ دیے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں آ گئی تھی باہر، میں نے سوچا ٹیبل بھی صاف کیا جائے، ٹیبل کا کپڑا بھی میں نے اتار کے، کیونکہ میں ایک ہی دفعہ سارے جو ہے نا وہ اتار لیتی ہوں، جو چادریں ہوتی ہیں نا 2-3 دن کے بعد میں اتار لیتی ہوں، اور پھر میں ایک ہی ساتھ ساتھ نا اس کو جو ہے نا وہ بچھاتی چلی جاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ صفائی کرتی جاتی ہوں۔ اس سے 2 دن میرے اچھے سے جو ہے نا وہ کپڑے بھی نہیں ہوتے اور ساتھ میں یہ چادریں وغیرہ بھی نہیں ہوتی اتنی دھونے والی اور ڈالنے والی، تو میرے لیے نا ایزی ہو جاتا ہے کام کرنا، کیونکہ کل میں نے نیچے والے پورشن کا کام کیا تھا تو آج میں نے اوپر کا اچھے سے کر لیا۔ تو اس سے نا بس ایسے ہی ملٹی ٹاسک کر کر کے میں کام کرتی رہتی ہوں، تھوڑا تھوڑا پورشن میں کام کرتی ہوں، تاکہ نا میرا زیادہ بکھیرا بھی نہ ہو اور میرا زیادہ تھکن بھی نہ ہو، کیونکہ میں اکیلی ہی ہوتی ہوں، ظاہری بات ہے اکیلی عورت پھر کتنا بھاگے گی کتنا دوڑے گی، ساتھ ہی بچوں کا بھی ساتھ ہے، تو یہ سب کام نا پھر تھوڑا سا نا الجھن ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو بہت زیادہ میرا نا میں تھک جاتی ہوں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں انرجی ڈرنک وغیرہ لیتی رہتی ہوں، ساتھ میں ملٹی وٹامن بھی لیتی رہتی ہوں،
کیونکہ تھوڑا سا نا ایج کا بھی افیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر، بچوں کے ساتھ پھر بھاگم دوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے، تو اس سے نا آپ کی جو ہے نا وہ کافی آپ ٹائرڈ ہو جاتے ہو۔ تو اگر آپ اپنے صحت کا بھی خیال کرو تو یہ اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے کہ اپنی صحت کا آپ خیال کرو، آپ ہی نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو میں اپنی دیکھنے والے کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ بھی ملٹی ٹاسک کر کے کام کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کا دن جو ہے نا وہ پھر جو دوسرے ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو اس میں آپ اپنے آپ کو بھی ٹائم دے سکتے ہو، اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہو، اور اپنے جو ہے نا آپ تھوڑا آرام بھی کر سکتے ہو۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو وٹامنس ڈی وغیرہ یا پھر کیلشیم وغیرہ کی آپ ٹیبلیٹ وغیرہ لیتی ہو تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے، کیونکہ 40 سے یا 35 سال کے بعد آپ جو ہے نا اتنے پرفیکٹ نہیں رہتے ہو، اتنی آپ کے اندر انرجی نہیں رہتی ہے، اتنا آپ کام نہیں کر پاتے ہو۔ تو بس میرا یہ اپنے دیکھنے والے کو آج یہی میسج تھا کہ اپنے بچوں کو اپنے جتنا بھی ان کے اتنی الجھن نہیں لینی چاہیے، ان کو بس ایسا لائٹ ہی جو ہے نا ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بچے ہیں، بچے تو ایسی طرح ہمیں جو ہے نا وہ تنگ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنی زندگی میں پرسکون ہونے کے لیے نا بس اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش اور خرم رہنا چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ آج کا جو میرا ولاگ ہے بس اسی ٹاپک یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح الجھی ہوئی ماں جو بہت الجھ رہی ہوتی ہے نا ان کے لیے تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں میں کپڑے بھی پھیلا کے آ رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ میں کپڑے کس طرح سے دھو کے پھیلا رہی ہوتی ہوں۔ باقی آپ کی سپورٹ کی، آپ کی پیار کی، اور آپ کے جو ہے نا بہت ضرورت ہے، آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کے میں یہی کہوں گی کہ میرے لیے پلیز جتنا بھی ہو سکے دعا کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو